لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے ہمارا آپ سے پہلے آقا انعامدار مدنیت آزاد و عالم تباری و مختار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ حبیب اس بنا میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرے اور پڑھے توازنہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس میں آواز دیجیے عادت کے مطابق سب سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت کے دو تین شعر پیش خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں کہ نعمتیں بانٹتا جسم وجہ شان گیا شیر رحمت کا قلم دانی گیا نعمت بات کہ نعمت بات تب سمت وجہ شان گیا نعمت بات تب سمت وجہ شان گیا کہ نعمت بات تب سمت وجہ شان گیا نعمت بات تب سمت وجہ شان گیا ارے ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور مقتہ ملاحظہ فرمائیں کہ جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے کہ جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹتا جسم وجہ شان گیا درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات محترم میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہے عورتوں پر لیکن آج کے پرفتن ماحول میں آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارے سماج میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج حکومت کر رہی ہے عورت مردوں پر لیکن قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہے عورتوں پر حضرات محترم آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کیسے لڑکی تلاش کریں آپ دینداری کو ترجیح دے حضرات محترم حضرت امام غزالی اپنی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہیں جا رہے تھے وہ اپنے بیوی کو وصیت کر گیا
کہ میری بیوی اگر میں کہیں چلا جاؤں یا کہیں سے واپس آ جاؤں یا میں پردیش اپنا دیش چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں تو آپ اپنے قدم کو، چاہے تم پر لاکھ مصیبت آ جائے، اپنے قدم کو باہر مت نکالنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی نقل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنی بیوی کو وصیت کر گیا اور وہ باہر چلا جاتا ہے، جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ خراب ہونے کے بعد اس کے قاصد، اس کے نوکر، ایک نوکر رکھ گیا تھا۔ حضرات محترم، وہ بیوی، وہ خاتون نوکر سے کہتی ہے کہ جا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کے آ، تاکہ حضور اجازت دے دے تو میں اپنے باپ کی آخری چہرے کی زیارت کر سکوں۔ حضرات محترم، وہ قاصد جاتا ہے۔ جانے کے بعد نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور، ایک شخص جو اپنی بیوی کی وصیت کر گیا ہے کہ اگر تم پر لاکھ مصیبت آئے تم اپنے قدم کو باہر نہ نکالنا۔ حضرات محترم، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جا اس خاتون سے کہہ دے کہ تم اپنی شوہر کی فرمانبرداری کرو، تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ حضرات محترم، وہ قاصد نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب سننے کے بعد آتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور نے مانا فرما دیا۔ حضرات محترم، کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد پھر وہ خاتون اپنے قاصد کو نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ بھیجنے کے بعد وہ خاتون بھیجتے ہیں، بھیجنے کے بعد وہ نوکر نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس خاتون سے کہہ دو کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ کیا اس نیک خاتون کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے نیک بیوی کی پہچان۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، باپ کے اوپر 3 حقوق ہوتے ہیں اولاد کے اوپر۔ سب سے پہلے باپ کو تو یہ خیال رکھنا چاہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا نام اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ تعلیم کے لائق ہو جائے، یعنی پڑھنے کے لائق ہو جائے، تو اسے عالم دین بنائے، اسے حافظ قرآن بنائے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اچھا رشتہ دیکھ کر اسے شادی کر دیا جائے۔ یہ باپ کا حقوق ہوتا ہے بیٹے کے اوپر، یہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کے اوپر۔ حضرات محترم، علی جناب لائکے مبارکباد جناب عبد المبین صاحب، جس نے اپنی اس 3 ذمہ داریاں جو 2 آپ نے پورا کر لیا ہے۔ جب بچہ تعلیم کے لائق ہوا تو آپ نے اسے عالم دین بنایا۔
جب شادی کے لائق ہو گیا تو اس کے شادی کے لیے آپ رضامند ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کل شادی ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شادی خانہ کو قابل قبول فرمائے اور دونوں زوجین کے درمیان ایسی محبت عطا فرمائے جس طرح تو نے حضرت آدم و حوا کے اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان عطا فرمائی تھی. حضرات محترم، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاتون جنت میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے مزدوری کر کے لاتے، حضرت فاطمہ الزہرا اسے پیستی، گودتی، چکی میں چلاتی، پھر افطار کرنے کے لیے بیٹھتی. کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے نبی کے گھرانے والوں نبی کے نام پر دے دو. حضرت فاطمہ الزہرا ایک دن دے دیتی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن مزدوری کر کے لاتے، حضرت فاطمہ الزہرا اسے پیستی، گودتی، چکی میں چلاتی، پھر افطار کرنے کے لیے بیٹھتی. کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے نبی کے گھرانے والوں نبی کے نام پر کچھ دے دو. حضرت محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن مزدوری کر کے لاتے، حضرت فاطمہ الزہرا اسے پیستی، گودتی، چکی میں چلاتی، پھر افطار کرنے کے لیے بیٹھتی. کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے نبی کے گھرانے والوں نبی کے نام پر کچھ دے دو. حضرت فاطمہ الزہرا تیسرے دن میں دے دیتی ہے اور پانی سے افطار کر لیتی ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی پیاری فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہیں اور نہیں ہے بلکہ اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد الہی میں مشغول ہے. حضرات محترم کیا ہوتا ہے، حضرت میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کھٹکھٹانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا دروازہ کھولتی ہے. دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میرے آقا اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رو پڑتی ہے اور عریضہ شکایت نہیں کر رہی ہے کہ میں 1 دن کی بھوکی ہوں یا 2 دن کی بھوکی ہوں یا 3 دن کی بھوکی ہوں. میرے آقا سے شکایت نہیں کر رہی ہے. حضرات محترم میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ اتنی کمزور کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مجبوراً عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی مزدوری کر کے لاتے، میں اسے پیستی، گودتی، چکی میں چلاتی. کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے نبی کے گھرانے والوں نبی کے نام پر کچھ دے دو. میں 1 دن بھی دے دی، دوسرے دن حضرت علی مزدوری کر کے لاتے، میں اسے پیستی، گودتی، چکی میں چلاتی، پھر افطار کرنے کے لیے بیٹھتی. کوئی سائل آتا ہے کہتا ہے نبی کے گھرانے والوں نبی کے نام پر کچھ دے دو. میں دوسرے دن بھی دے دی، پھر حضرت علی مزدوری کر کے لاتے، پھر تیسرے دن حضرت علی مزدوری کر کے لاتے. کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے نبی کے گھرانے والوں نبی کے نام پر کچھ دے دو. میں تیسرے دن بھی دے دی، میں 3 دن کی بھوکی ہوں. حضرات محترم میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے لیکن دیکھ تیرا باپ 7 دن کا بھوکا ہے، تو صابر کی بیٹی ہے، صبر کرتا رہا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ سچوں کے ساتھ ہے. حضرات محترم وقت نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم.